بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دفاع افواج پاکستان سوشل میڈیا کی طرف سے بہت ہی زبردست اہم وضاحت آئی ہے۔ میں خود فوجی افسر ہوں، 7 پنجاب ریجمنٹ سے 70th PMA لانگ کورس کے ساتھ میں پاس آؤٹ ہوا تھا، اور جونیئر کیڈٹ بٹالین میں بھی میں نے ٹریننگ کی ہے، JCB 9 کورس۔ تو اس اہم وضاحت کی تھوڑی سی میں مزید وضاحت کر دوں کہ یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ کا یعنی ہم سب کا جو بھی اس مسئلے کو سمجھتا ہے، کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، بالکل یہ حقیقت ہے۔ بالکل اسی طریقے سے جب ہمارے جوان ہیں، آفیسرز ہیں، گھروں میں جائیں، چھٹیاں جائیں، تو اگر ان دنوں کے اندر الیکشن وغیرہ ہیں تو کسی پارٹی کو ووٹ دینے کا کوئی حق نہیں ہے آپ کو، اور نہ ہی دینا چاہیے، کیونکہ آپ نیوٹرل ہیں۔ اور بالکل اسی طرح جتنے یہ فرقے ہیں، مسلک ہیں، ان سے بھی اسی طریقے سے لا تعلقی کا اظہار ہونا چاہیے، تب یہ ملک سے اور خاص کر مسلمانوں کے اندر سے یہ فرقہ واریت بھی ختم ہوگی، مسلک پرستی ختم ہوگی، اور یہ سیاسی جو کشمکش ہے یہ بھی ختم ہوگی۔ جب آپ چھوٹی جائیں تو یہ نہ آپ بریلوی ہوں، نہ آپ دیوبندی ہوں، نہ آپ اہل حدیث ہوں، نہ سلفی ہوں، نہ چکڑالوی، نہ سہروردی، نہ نقشبندی، نہ چشتی، نہ قادری، بالکل آپ کو ان چیزوں سے اوپر ہونا چاہیے، اور کسی مسلک کے اندر آپ کا کوئی لین دین نہیں ہونا چاہیے۔ آپ نے پاکستان کی حفاظت کی قسم کھائی ہے تو اس کے بعد ان چیزوں کے اوپر بھی بالکل غور کریں، کیونکہ مرنے کے بعد تو سب نے اللہ کے پاس جانا ہے، چاہے سیولینز ہوں یا فوجی ہوں، امیر ہو یا غریب ہو، مرد ہو یا عورت ہو، اور ایک وقت انسان کے اوپر ایسا آئے گا کہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی اور مترجم نہیں ہوگا، کوئی بھی نہیں ہوگا، اکیلے اکیلے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ سیولینز نے بھی اور افواج پاکستان کے جوانوں نے، آفیسرز نے، JCOs نے، جس بھی رینک کا ہے وہ اللہ کے سامنے اکیلا پیش ہوگا، اور اللہ تعالیٰ براہ راست سوال کریں گے، اور دائیں طرف وہی کچھ دیکھو گے جو آپ کے اپنے اعمال ہیں، اور بائیں طرف بھی وہی کچھ دیکھو گے جو آپ کے اپنے اعمال ہیں، اور سامنے جہنم ابل رہی ہوگی۔ یہ میری بات نہیں ہے، یہ اللہ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہے کہ آج اس جہنم سے بچنے کا کچھ انتظام کر لو، چاہے ایک کھجور کی پھانگ یعنی آدھا ٹکڑا ہی اس کا کسی کو صدقہ کرنا پڑے، تو اس جہنم کی آگ سے بچنے کا آج انتظام کر لو، اور اپنے ایمان عقیدے کو درست کرو۔ مرنا تو مسلمان ہی مرنا، یہ نہیں کہا گیا کہ جیو تو مسلمان جیو، بولتا ہے مرنا تو مسلمان مرنا، یعنی ہر لمحے تمہیں اللہ کا فرما بردار ہونا ہے، اور بڑا چوکنا رہنا ہے، کہیں کسی وجہ سے تم شیطان کا شکار نہ ہو جاؤ۔ ایمان عقیدے کی حفاظت فرماؤ، اور خاص کر جو فوجیوں کے لیے پہرا دینے کی فضیلت آئی ہے، وہ حدیثیں سن کے تو میری عقل حیران رہ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کتنا مہربان ہے، اور کتنا زبردست موقع اللہ تعالیٰ نے جوانوں کو دیا ہے، جو بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے دولت والے اور بڑے بڑے رینک والے اس منصب کو یا اس اجر کو نہیں پہنچ سکتے ہیں جو ایک عام سپاہی کے حصے میں آئے گا، اللہ کے راستے میں پہرا دینا۔ لیکن یاد رکھیے، اللہ کے راستے میں پہرا دینا، کہیں یہ نہ ہو جائے کہ جمہوریت کے راستے میں پہرا دے رہا ہو، یا کوئی بریلویت کے راستے میں پہرا دے رہا ہو، یا دیوبندیت کے راستے میں کوئی پہرا دے رہا ہے، کوئی سلفیت کے راستے میں پہرا دے رہا ہے، سارے لگے ہوئے ہیں۔ یاد رکھیے، یہ سارے درجات، سارے درجے، سارے انسینٹیوز اور پریویلیجز اور جتنی یہ چیزیں ہیں، یہ مخلص مومن کے لیے ہیں، چاہے وہ پولیس میں ہو، چاہے وہ رینجرز میں ہو، چاہے وہ افواج پاکستان میں، ایئر فورس میں، نیوی میں، یا سیولین کسی ڈپارٹمنٹ میں ہو، واپٹا میں ہو، اور یا کوئی اپنا پرائیویٹ بزنس کرتا ہو، اسٹوڈنٹ ہو یا چرواہا ہو، اور یہ گوٹ فارمنگ ہو یا کیٹل فارمنگ ہو یا مرغیوں پالتا ہو، جو بھی اس کا کام ہے، یا گھروں میں چھوٹے چھوٹے اس نے کوئی ٹھیلے لگائے ہوئے ہیں، چپس بنا رہا ہے، چاہے وہ بیچ رہا ہے، جو کام بھی کر رہا ہے، چھوٹا پیشہ ہے یا بڑا دنیاوی لحاظ سے، وہ جنت میں تب جائے گا جب وہ اللہ کا بندہ ہے، وہ اللہ کے علاوہ نہ کسی کو پکارتا ہے، پھر وہ نعرہ حیدری نہیں لگاتا ہے یا علی مدد کے، یا رسول مدد نہیں پکارے گا، پھر وہ
چاہے فوج میں ہے چاہے سول میں ہے، جہاں بھی ہے وہ اللہ کو پکارے گا، مشکل اور مصیبت میں اللہ کو پکارے گا، اولاد اللہ سے مانگے گا۔ یہ نہیں کہ بیٹا ہو گیا تو پیراں دیتا ہے جی، یہ غوث بخش ہے جی، تو بتاؤ پھر کہاں گیا آپ کا وہ سارا ایمان عقیدہ؟ تو ختم ہو گیا۔ نہ واسطے، نہ وسیلے، نہ سجدہ تعظیمی، نہ جمہوریت کے مشرکانہ سسٹم میں جس طرح ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، اسی طرح مسلک اور فرقہ پرستی کے مشرکانہ سسٹم سے بھی ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یاد رکھیے ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی کتاب صاحب کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سورہ القمر کے اندر بار بار اس آیت کو دہرایا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے کوئی سمجھنے والا، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ تو بتاؤ آج جو دین کے نام سے کما رہے ہیں، اذانیں دے کے پیسے لے رہے ہیں، نمازیں پڑھا کے پیسے لے رہے ہیں، یا تنخواہیں لے رہے ہیں، خطیب صاحب بھی اور مولوی صاحب بھی اور پیر صاحب بھی، بتاؤ ان کا ایمان کے ساتھ کیا تعلق ہے، قرآن کے ساتھ ان کا کیا تعلق ہے؟ انہوں نے سب سے زیادہ ناقدری کی ہے۔ لہٰذا ہر ایک اپنی ذمہ داری کو سمجھے، اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ایمان کو سمجھو گے تو آپ بھائی بھائی بن جاؤ گے، یقین کیجئے، بالکل کوئی آپس میں ٹینشن ختم نہیں ہوگی، چاہے صدر ہو، کوئی وزیر اعظم ہو، یا آرمی چیف ہو، جو بھی ہو، سارے دیکھنا آپس میں بھائی بھائی بن جائیں گے۔ اس ایمان عقیدے کی بات کو آپ سمجھ لیں۔